نماز باجماعت کی فائدے۔ میری تمام دینی سسٹر اینڈ بردر اور جہاں تک میری آواز جاتی ہے، اگر آپ کو میرے پچھلے لیکچر یاد ہوں تو میں نے آپ کے سامنے صرف نماز کے فائدے بیان کیے تھے، جن سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ یہ عبادت بجائے خود کیسی زبردست چیز ہے، کس طرح انسان میں بندگی کا کمال پیدا کرتی ہے اور کس طرح اس کو بندگی کا حق ادا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اب میں آپ کو نماز باجماعت کے فائدے بتانا چاہتی ہوں، جنہیں سن کر آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور احسان سے کس طرح ایک ہی چیز میں ہمارے لیے ساری نعمتیں جمع کر دی۔ اول تو نماز خود ہی کیا کم تھی کہ اس کے ساتھ جماعت کا حکم دے کر اس کو دگنے فائدے والا کر دیا، اور اس کے اندر وہ طاقت بھر دی گئی جو انسان کی کایا پلٹ دینے میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ دیکھتے ہیں کہ نماز کن صفات کو پیدا کرتی ہے۔ پہلے میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ زندگی میں ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا اور فرما بردار غلام کی طرح مالک کی مرضی کا تابع بن کے رہنا اور مالک کا حکم بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار رہنا اصلی عبادت ہے، اگر آپ کو یاد ہو وہ میرے لیکچر۔ اور نماز اسی عبادت کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس عبادت کے لیے انسان میں جتنی صفات کی ضرورت ہے وہ سب نماز میں پیدا کی گئی۔ بندگی کا احساس، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان، آخرت کا یقین، اللہ کا خوف، اللہ کو عالم غیب جاننا اور اس کو ہر وقت اپنے سب سے قریب سمجھنا، اللہ کی فرما برداری کے لیے حال میں تیار رہنا، اللہ کے احکام سے واقف ہونا، یہ اور ایسی تمام صفتیں نماز آدمی کے اندر پیدا کر دیتی ہے جو اس کو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنانے کے لیے ضروری ہے۔ مکمل بندگی تنہا ممکن نہیں ہے۔ آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انسان اپنی جگہ خواہ کتنا ہی کامل ہو، وہ اللہ کی بندگی کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ دوسرے بندے بھی اس کی مددگار نہ ہو۔ اللہ کے تمام احکام بجا نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ بہت سے لوگ جن کے ساتھ رات دن اس کا رہنا سہنا ہے، جن سے ہر وقت اس کو معاملہ پیش آتا ہے، اس فرما برداری میں اس کا ساتھ نہ دیں۔ آدمی دنیا میں اکیلا تو پیدا نہیں ہوا، نہ اکیلا رہ کر کوئی کام کر سکتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اپنے بھائی بندوں، دوستوں اور ہمسایوں، معاملہ داروں اور زندگی کے لیے بے شمار ساتھیوں سے ہزاروں قسم کے تعلقات میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے احکام بھی تنہا ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ انہی تعلقات کو درست کرنے کے لیے ہیں۔ اب اگر یہ سب لوگ اللہ کے احکام بجا لانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں تو سب فرما بردار بندے بن سکتے ہیں، اور اگر سب نافرمانی پر تلے ہوں یا ان کے تعلقات اس قسم کے ہوں کہ اللہ کے احکام بجا لانے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تو ایک اکیلا آدمی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کے قانون پر ٹھیک ٹھاک عمل کر سکے۔ آپ دیکھ لیں کہ گھریلو معاملات دیکھ لیں، شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں، ہر معاملے میں دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح دین کے راہ میں چلنے کے لیے بھی اپنی فیملی کا آپ کے ساتھ چلنا نہایت ضروری ہوتا ہے، اور امت مسلمان کا ہر بندے کا آپ کے ساتھ اتنا تعلق گہرا ہو کہ دین کے احکامات کو فالو کرنے کے لیے بھی سب ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں۔ پھر تنہا شیطان کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ مجلسیں چاہیے، ایسی صحبتیں چاہیے، ایسے لوگ چاہیے جن کے ساتھ آپ جڑے رہیں اور وہ آپ کو اور آپ ان کو موٹیویٹ کرتے رہیں اور آپ شیطان کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ اکیلے جب انسان ہوتا ہے تو بھی کہا جاتا ہے، قول ہے نا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر، تو جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس پہ فوراً اٹیک کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جب آپ قرآن کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا حکم صرف یہی نہیں کہ آپ خود اللہ کے متی اور فرما بردار بندے بنیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ دنیا کو اللہ کا متی اور فرما بردار بنائیں، دنیا میں اللہ کے قانون کو پھیلائیں اور جاری کریں، شیطان کا قانون جہاں جہاں چل رہا ہو اس کو مٹا دیں اور اس کی جگہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے قانون کی حکومت قائم کریں۔ یہ زبردست خدمت جو اللہ نے آپ کے سپرد کی ہے، اس کو ایک اکیلا مسلمان انجام نہیں دے سکتا، اور اگر کروڑوں مسلمان بھی ہو مگر الگ الگ رہ کر کوشش کرے
تب بھی وہ شیطان کے بندوں کی منظم طاقت کو نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اس کے لیے بہت ضرورت ہے کہ مسلمان ایک جتھا بنے، ایک دوسرے کے مددگار بنے، ایک دوسرے کی پشت پناہی کریں اور سب مل کر ایک ہی مقصد کے لیے جدوجہد کریں۔ حکم کی اطاعت مطلوب ہے۔ اگر آپ زندگی پر گہری نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے تو یہ بات آپ پر کھلے گی کہ اتنے بڑے مقصد کے لیے فقط مسلمانوں کا مل جانا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ یہ مل جانا بالکل صحیح طریقے پر ہو، یعنی مسلمانوں کی جماعت اس طرح بنے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ٹھیک جیسے ہونے چاہیے ویسے ہی ہوں، ان کے آپس کے تعلق میں کوئی خرابی نہ رہنے پائے، ان میں پوری یکجہتی ہو، وہ ایک سردار کی اطاعت کریں، اس کے حکم پر حرکت کرنے کی عادت ان میں پیدا ہو، اور وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اپنے سردار کی فرما برداری انہیں کس طرح اور کہاں تک کرنی چاہیے اور نافرمانی کے مواقع کون سے ہیں۔ سو نماز باجماعت کے جو فائدے ہیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز باجماعت کس طرح یہ سارے کام کرتی ہے۔ پہلی چیز آپ دیکھیں کہ ایک آواز پہ اکٹھا ہو جانا۔ حکم ہے کہ اذان کی آواز سن کر اپنا کام چھوڑ دو اور مسجد کی طرف آ جاؤ۔ یہ طلبی کی پکار سن کر ہر طرف سے مسلمان کا اٹھنا اور ایک مرکز پہ جمع ہو جانا ان کے اندر وہی کیفیت پیدا کرتی ہے جو فوج کی ہوتی ہے۔ فوجی سپاہی جہاں جہاں بھی ہوں، بگل کی آواز سنتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا کمانڈر بلا رہا ہے۔ اس طلبی پر سب کے دل میں ایک ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی کمانڈر کے حکم کی پیروی کا خیال، اور اس خیال کے مطابق سب ایک ہی کام کرتے ہیں، یعنی اپنی اپنی جگہ سے اس آواز پر دوڑ پڑتے ہیں اور ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ فوج میں یہ طریقہ کس لیے اختیار کیا گیا؟ اس لیے کہ اول تو ہر سپاہی میں الگ الگ حکم ماننے اور اس حکم پر تیزی کے ساتھ عمل کرنے کی خصلت اور عادت پیدا ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام فرما بردار سپاہی مل کر ایک گروہ، ایک جتھا، ایک ٹیم بن جائیں اور ان میں یہ عادت پیدا ہو جائے کہ کمانڈر کے حکم پر ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ سب جمع ہو جائیں کریں گے، تاکہ جب کوئی مہم پیش آئے تو ساری فوج ایک آواز پر ایک مقصد کے لیے اکٹھی ہو کر کام کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ سارے سپاہی اپنی اپنی جگہ تو بڑے 30 مار خواہ ہوں، مگر جب کام کے موقع پر ان کو پکارا جائے تو وہ جمع ہو کے لڑ ہی نہ سکیں، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی مرضی کے مطابق جدھر منہ اٹھے چلا جائے۔ ایسی حالت اگر فوج کی ہو تو اس کے 1000 بہادر سپاہیوں کو غنیم کے 50 سپاہیوں کا ایک دستہ الگ الگ پکڑ کے ختم کر سکتا ہے۔ غنیم مطلب دشمن کا دستہ۔ بس اسی اصول پر مسلمانوں کے لیے بھی یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ جو مسلمان جہاں اذان کی آواز سنے سب کام چھوڑ کر اپنے قریب کی مسجد کا رخ کریں، تاکہ سب مسلمان مل کر اللہ کی فوج بن جائے۔ اس اجتماع کی مشق ان کو روزانہ 5 وقت کروائی جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی ساری فوجوں سے بڑھ کر سخت ڈیوٹی اس اللہ خدائی فوج کی ہے۔ دوسری فوجوں کے لیے تو مدتوں میں کبھی ایک مہم پیش آتی ہے اور اس کی خاطر ان کو یہ ساری فوجیں مشقیں کرائی جاتی ہیں، مگر اس خدائی فوج کو ہر وقت شیطانی قوتوں کے ساتھ لڑنا ہے، ہر وقت اپنے کمانڈر کے احکام کی تعمیل کرنی ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ یہ بھی بہت بڑی رعایت ہے کہ اسے روزانہ صرف 5 مرتبہ خدائی بگل کی آواز پر دوڑنے اور خدائی چھاونی یعنی مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ پھر با مقصد اجتماع، یہ تو محض اذان کا فائدہ تھا نا۔ اب آپ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور صرف اس لیے جمع ہونے میں بے شمار فائدے ہیں۔ یہاں جو آپ جمع ہوئے مسجد میں تو آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پہچانا، ایک دوسرے سے واقفیت ہوئی۔ یہ دیکھنا، پہچاننا، واقف ہونا کس حیثیت سے؟ اس حیثیت سے کہ آپ سب خدا کے بندے ہیں، ایک رسول کے پیروکار ہیں، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، ایک ہی مقصد آپ سب کی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور اسی مقصد کو یہاں سے واپس جا کر بھی آپ کو پورا کرنا ہے۔ اس قسم کی آشنائی، اس قسم کی واقفیت آپ میں خود بخود یہ خیال پیدا کر دیتی ہے کہ آپ سب ایک قوم ہیں، ایک ہی فوج کے سپاہی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دنیا میں آپ کے اغراض، آپ کے مقاصد، آپ کے نقصانات اور آپ کے فوائد سب مشترک ہیں اور آپ کی زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پھر با جماعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں باہمی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ چیز دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے، خواتین بھی اگر آپ جمعے میں جانے لگ جائیں تو بہت اچھے تعلقات بن جاتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ آنکھیں کھول ہی کر دیکھیں گے، اور یہ دیکھنا بھی دشمن کو دیکھنا نہیں بلکہ دوست کا دوست کو اور بھائی کو دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس نظر سے، جب آپ دیکھیں گے کہ میرا کوئی بھائی پھٹے پرانے کپڑوں میں، میری کوئی بہن پرانی چادر میں ہے، کوئی پریشان صورتحال ہے، کوئی فاقہ زدہ چہرے لیے ہوئے مسجد میں آئی ہے یا آیا ہے، کوئی معذور ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے یا اندھا ہے، تو آپ کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی۔ آپ میں سے جو خوشحال ہیں وہ غریبوں سے اور بے کسوں پہ رحم کھائیں گے، جو بدحال ہے انہیں امیروں تک پہنچنے اور ان سے اپنا حال کہنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ کسی کے متعلق معلوم ہوگا بیمار ہے، یہ کہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے مسجد میں نہیں آیا، تو اس کی عیادت کو جانے کا خیال پیدا ہوگا۔ کسی کے مرنے کی خبر ملے گی تو سب مل کر اس کے لیے نماز جنازہ پڑھیں گے اور غم زدہ عزیزوں کے غم میں شریک ہوں گے۔ یہ سب باتیں آپ کو باہمی محبت کو بڑھانے والی اور ایک دوسرے کی مددگار بنانے والی ہے۔ یقین کریں، ہم جب دوستیں ہمارے سیکٹرز کی، میری اسٹوڈنٹس، ہم سب جمعے میں لازماً اکٹھے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ نہیں بھی جا پاتے، لیکن جب میں نہیں جاتی یا میں نہ جاؤں کوئی اور نہ جائے تو سب ایک دوسرے کا پوچھتے ہیں، سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ اور جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، بزرگ بھی ہیں وہاں پہ، جوان بھی ہیں، تو ہم ساری جا کے اس کو غسل میت بھی دیتی ہیں، اور اگر بیمار ہے کوئی تو سب عیادت بھی کرتی ہیں اور دعائیں بھی کرواتی ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور بڑا خوبصورت ایک گروپ بن جاتا ہے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ میں مسجد میں جانے لگ گیا جب سارے کاموں سے ریٹائرڈ ہو گیا، تو مجھے اچانک کسی دوسرے شہر جانا پڑا تو میں مسجد نہیں گیا۔ تو جب میں واپس آیا 15 دن کے بعد تو میں نے کہا ہاں بھئی میری کسی نے خیر خبر لی؟ تو اس کی جو مسز ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ اشفاق احمد آج کل نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک گروپ آیا تھا، داڑیاں تھیں، ان کے ہاتھ میں تسبیحاں تھیں، انہوں نے آپ کو پوچھا کہ خیر ہے، بیمار تو نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے بتایا کہ آپ دوسرے شہر گئے ہیں۔ تو اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت گروہ ہوتا ہے جنہیں فکر ہوتی ہے، باقی تو دنیا داری میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، تبلیغ کا بھی موقع ملے گا، لوگوں کو جو آ رہی ہیں وہاں پہ ان کو مزید دین کی طرف لانے کا موقع ملے گا، ایسے کورسز کروانے کا۔ ہمارے وہاں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، فلاں جگہ درس ہے، فلاں کا، سب وہاں پہنچ جاتی ہے، تو بڑا اچھا ایک تعلق بنتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ جمعے کی نماز ضرور پڑھا کریں، اور جو میرے بھائی ہیں ان کو تو لازماً 5 وقت جمعے میں جانا چاہیے۔ پھر پاک مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں وہاں۔ آپ غور کیجئے، یہاں مسجد میں جو بھی جمع ہوتے ہیں ایک پاک جگہ، پاک مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ چوروں اور شرابیوں اور جوئے بازوں کا اجتماع نہیں ہے کہ سب کے دل میں ناپاک ارادے ہوں۔ یہ تو اللہ کے بندوں کا اجتماع ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے گھر میں سب اپنے خدا کے سامنے بندگی کا اقرار کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ایسے مواقع پر اول تو ایمان دار آدمی میں خود ہی اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے کوئی گناہ اپنے دوسرے بھائی کے سامنے کیا تھا اور وہ خود بھی یہاں مسجد میں موجود ہے تو محض اس کی نگاہوں کا سامنا ہو جانا ہی اس کے لیے کافی ہے کہ گناہگار اپنے دل میں کٹ جائے۔ اور اگر کئی مسلمانوں میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کا جذبہ بھی موجود ہو اور وہ جانتے ہو کہ ہمدردی اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی اصلاح کس طرح کرنی چاہیے، تو یقین کیجئے یہ اجتماع انتہائی رحمت اور برکت کا موجب ہوگا۔ اسی طرح سب مسلمان مل کر ایک دوسرے کی خرابیوں کو دور کریں گے، ایک دوسرے کی کمی کو پورا کریں گے، اور پوری جماعت نیکیوں اور صالحہ کی جماعت بنتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اصل تو یہی دیکھنا ہے نا کہ ہمارے اندر وہ ہمدردی کا جذبہ کس حد تک موجود ہے۔ پھر اخوت پیدا ہوتی ہے، یہ صرف مسجد میں جمع ہونے کی برکتیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں کتنی برکات پوشیدہ ہیں۔ آپ سب ایک صف میں ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوتے ہیں، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی اونچا درجے کا نہ کوئی نیچے درجے کا، نہ کوئی کالا نہ کوئی گورا، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب۔ اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے سب ایک درجے میں، کسی کا ہاتھ لگنے اور کسی کے چھو جانے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا، سب پاک ہے، اس لیے کہ سب انسان ہیں، ایک اللہ کے بندے اور ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں۔ آپ میں خاندانوں اور قبیلوں اور ملکوں اور زبانوں کا بھی کوئی فرق نہیں، کوئی سید، کوئی پٹھان، کوئی راجپوت، کوئی جاٹ، کوئی کسی ملک کا رہنے والا، کوئی کسی ملک کا، کسی کی زبان کچھ، کسی کی کچھ، مگر سب ایک صف میں کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سب ایک قوم ہے۔ یہ حسب نسب اور برادریوں اور قوموں میں تقسیم سب جھوٹی ہے۔ سب سے بڑا تعلق آپ کے درمیان اللہ کی بندگی اور عبادت کا تعلق ہے۔ اس میں جب آپ سب ایک ہیں تو پھر کسی معاملے میں بھی کیوں الگ ہو۔
پھر جب آپ ایک صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک فوج اپنے بادشاہ کے سامنے خدمت کے لیے کھڑی ہے۔ صف باندھ کر کھڑے ہونے اور مل کر ایک ساتھ حرکت کرنے سے آپ کے دلوں میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو یہ مشق کروائی جاتی ہے کہ اللہ کی بندگی میں اس طرح ایک ہو جاؤ کہ سب کے ہاتھ ایک ساتھ ٹوٹے اور سب کے پاؤں ایک ساتھ چلیں، گویا آپ 10 میں یا 100 میں یا 1000 آدمی نہیں بلکہ مل کر ایک آدمی کی طرح بن گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو جماعت کی نماز میں ملیں گی، اس لیے میں بارہا کہتی ہوں کہ میری بہنوں کو جماعت میں ضرور جانا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دعائیں آپ پڑھتے ہیں اس جماعت میں، اور اس سب بندی کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ یک زبان ہو کر اپنے مالک سے عرض کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر ربنا لک الحمد، السلام علینا وعلی عباد الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ چلا، ہمارے پروردگار تیرے لیے حمد ہے، ہم سب پر سلامتی ہو اور اللہ کے بندوں پر بھی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، سب مل کر ایک ہی مالک سے سب کے لیے بھلائی کی دعا کر رہے ہیں۔ آپ اکیلے اکیلے نہیں ہیں، آپ میں سے کوئی تنہا سب کچھ اپنے لیے نہیں مانگتا۔ یہی دعا ہے کہ سب پر اللہ کا فضل ہو، سب کو ایک ہی سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق بخشی جائے اور سب اللہ کی سلامتی میں شامل ہو جائے۔ اس طرح یہ نماز آپ کے دلوں کو جوڑتی ہے، آپ کے خیالات میں یکسانی پیدا کرتی ہے اور آپ میں خیر خواہی کا تعلق پیدا کرتی ہے۔ دیکھ لیجئے جماعت کی نماز آپ کبھی امام کے بغیر نہیں پڑھتے، 2 آدمی بھی مل کر پڑھیں گے تو ایک امام ہوگا، دوسرا مقتدی۔ جماعت کھڑی ہو جائے تو اس سے الگ ہو کر نماز پڑھنا سخت ممنوع ہے، بلکہ ایسی نماز ہوتی ہی نہیں۔ حکم ہے کہ جو آتا جائے تو اس امام کے پیچھے جماعت میں شریک ہوتا جائے۔ یہ سب چیزیں محض نماز ہی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان میں دراصل آپ کو یہ سبق دیا گیا کہ مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے تو اس طرح جماعت بن کے رہو۔ تمہاری جماعت ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارا کوئی امام نہ ہو، اور جماعت بن جائے گی تو اس سے الگ ہونے کے معنی یہ ہے کہ تمہاری زندگی مسلمان کی زندگی نہیں رہی۔ اس لیے جو آپ کا امام بنایا جائے، ایک تو اس کا احترام، ایک اس کی اطاعت نہایت ضروری ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ جماعت میں امام اور مقتدیوں کا تعلق اس طرح قائم کیا گیا جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس چھوٹی مسجد کے بعد اس عظیم الشان مسجد میں جس کا نام زمین ہے، آپ کے امام کی حیثیت کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، آپ کو کس طرح ان کی اطاعت کرنی چاہیے، کن باتوں پہ کرنی چاہیے۔ اگر وہ غلطی کرے تو آپ کیا کریں گے، کہاں تک آپ کو غلطی میں بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے، کہاں آپ اس کو ٹوکنے کے مجاز ہیں، کہاں آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اپنی غلطی کی اصلاح کریں، کس موقع پر آپ اس کو امامت سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ سب گویا چھوٹے پیمانے پر ایک بڑی سلطنتوں کو چلانے کی مشق ہے جو ہر روز 5 مرتبہ آپ سے ہر چھوٹی مسجد میں کرائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں امامت کے شرائط اور آداب آپ کو مختصر سے بتاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔